کاش یہ سویڈن ہوتا۔ 1961 میں اس وقت کے نوجوان وزیر ذوالفقار علی بھٹو امداد لینے کے لیے سویڈن گئے۔ پاکستانی وفد مقررہ وقت پر میٹنگ روم پہنچ گیا، لیکن سویڈش وزیر اعظم اولف پامے غائب تھے۔ جب بھٹو صاحب کو انتظار کرتے ہوئے پورے 5 منٹ گزر گئے تو انہوں نے اس زیادتی پر پروٹوکول آفیسر سے احتجاج کیا۔ ابھی آفیسر کسی مناسب جواب کے لیے پر تول رہا تھا، دروازہ کھلا اور اولف پامے اس شان سے ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ٹائی ڈھیلی ہو کر لٹک رہی تھی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میزبان وزیر اعظم نے آتے ہی مہمانوں سے کہا، میں تاخیر سے آنے پر معذرت خواہ ہوں، میں نے دراصل اپنی بیوی کو کہیں ڈراپ کرنا تھا۔ اس ڈیوٹی سے فارغ ہو کر واپس پہنچا تو آپ لوگوں کی گاڑیوں کی وجہ سے پارکنگ میں جگہ نہیں تھی، لہٰذا گاڑی 2 میل پیچھے کھڑی کر کے وہاں سے بھاگتا ہوا یہاں پہنچا۔ معافی۔ ملاقات کے بعد جب بھٹو صاحب ہوٹل واپس پہنچے تو انہوں نے وفد میں شامل ایک سینئر سفارتکار سے پوچھا، مسٹر بیگ، میرا خیال ہے اولف پامے اس واقعے کے ذریعے ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے تھے۔ منہ پھٹ سفارتکار نے فوراً جواب دیا، جی ہاں معزز وزیر، اولف یہ کہنا چاہتے تھے آپ لوگ 67 افراد کے وفد کے ساتھ جس ملک میں امداد لینے آئے ہیں اس کے تو وزیر اعظم ہی کو پارکنگ میں جگہ نہیں ملتی۔ بھٹو نے سادگی سے پوچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سفارتکار نے جواب دیا، سر اس لیے کہ یہ پاکستان نہیں سویڈن ہے۔ میرا خیال ہے اگر ہم پاکستان کے بجائے سویڈن کے شہری ہوتے تو ہم نواز شریف کے اس بیان وفد میں 120 نہیں صرف 51 افراد شامل تھے۔ یہ بات بھی حکومت سے سینکڑوں سوال پوچھ سکتے تھے۔ مثلاً ہم پوچھ سکتے تھے، جناب ان 51 افراد کے علاوہ جو 69 دانشور، بیوروکریٹ، سفارتکار اور صحافی وزیر اعظم کے پہنچنے سے پہلے ہی امریکہ میں خیمہ زن ہو چکے تھے، وہاں کس ملک کی خدمت کے لیے گئے تھے؟ ان کے قیام و طعام، فضائی، بری اور بحری سفر کے اخراجات کس نے ادا کیے؟ ہم پوچھ سکتے تھے، جب اول آفس میں وزیر اعظم کے ساتھ صرف 5 حضرات یعنی شہباز شریف، اسحاق ڈار، سرتاج عزیز، شمشاد احمد اور ریاض کھوکھر جا سکتے تھے تو پھر اپنے ساتھ 51 سالار لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم پوچھ سکتے تھے، جب اس دورے کے لیے 15 افراد ضروری تھے تو پھر 3 دستوں میں 120 افراد امریکہ منتقل کیوں کیے گئے؟ ہم پوچھ سکتے تھے، اس سیکریٹری کی اہلیہ اور اس کے لندن میں بیٹے کی امریکہ میں کیا ضرورت پڑ گئی تھی جسے آخری وقت میں وفد کا حصہ بنایا گیا تھا؟ ہم پوچھ سکتے تھے، اس ورکنگ وزٹ جس میں امریکی صدر کوئی بڑی کمٹمنٹ نہیں دیتا، مہمان وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس میں گارڈ آف آنر نہیں دی جاتی، صدر مہمان کو ڈنر نہیں دیتا، وائٹ ہاؤس کے دروازے پر اس کا استقبال نہیں کرتا، اسٹیٹ وزٹ بنا کر کیوں پیش کیا گیا؟ اگر یہ سویڈن ہوتا تو ہم لوگ پوچھ سکتے تھے، جناب اس دورے پر $1 ملین کی خطیر رقم کس کی اجازت سے خرچ کی گئی؟ PIA کا ایک طیارہ 10 روز تک امریکہ میں کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی جس کے اب $2.5 کروڑ بطور لیڈنگ چارجز ادا کیے جائیں گے؟ $40 $2400 تقریباً فی گھنٹے پر 3 روز کے لیے 50 لیموزین کرائے پر کیوں لی گئیں؟ وفد کے ارکان نے معمولی سی تکلیف برداشت کر کے ان لیموزینز پر خرچ ہونے والے 41,40,000 کیوں نہیں بچا لیے؟ اور کرائے کے ہیلی کاپٹروں پر نیا گرافال جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ سویڈن ہوتا تو ہم لوگ پوچھ سکتے تھے، جناب لندن میں اتوار کی رات 11 بجے پاکستانی ہائی کمشنر کو گالیاں کیوں دی جاتی تھیں؟ اسے وفاقی وزراء کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کے بجائے 4 اسٹار کا انتظام کرنے پر سخت کیوں کہا گیا تھا؟ کس کی اجازت سے سرتاج عزیز، عابدہ حسین، غوث علی شاہ، چودھری نثار علی، فخر امام، شمشاد احمد اور حاجی باز گل کو ماربل آرچ کے 4 اسٹار کمبرلینڈ سے پاک لین کے 5 اسٹار ہلٹن منتقل کیا گیا؟
اور ان 4 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے کرائے کس کی جیب سے ادا کیے گئے؟ اگر یہ سویڈن ہوتا تو ہم لوگ پوچھ سکتے تھے، ہمارے وفاقی وزراء، سفارتکار اور بیوروکریٹ امریکہ اور لندن میں پاکستانیوں سے منہ کیوں چھپاتے پھر رہے تھے؟ وہ اتنے بڑے وفد، شاہی اخراجات اور قیمتی گاڑیوں کے بارے میں جواب دینے سے کیوں کترا رہے تھے؟ جناب اسحاق ڈار نے لندن کی پریس کانفرنس میں چڑھ کر کیوں کہا تھا، پچھلی حکومت تو مراسیوں اور ڈانسروں کو بھی دوروں میں شامل کر لیتی تھی؟ وفاقی وزیر خزانہ اس شخص پر کیوں چڑھ دوڑے تھے جس نے سینکڑوں افراد کی موجودگی میں کہہ دیا تھا، جناب آپ بھی تو اپنے ساتھ مراسی ہی لے کر آئے ہیں؟ اگر یہ سویڈن ہوتا تو یقیناً ہمارے وزیر اعظم کو بھی اپنی گاڑی 2 میل پیچھے کھڑی کرنا پڑتی، انہیں بھی وہاں سے بھاگ کر میٹنگ روم آنا پڑتا، انہیں بھی عام فلائٹوں پر اکانومی کلاس میں سفر کرنا پڑتا، انہیں بھی سفارت خانوں کی معمولی گاڑیوں پر وائٹ ہاؤس جانا پڑتا، انہیں بھی نیا گریفول دیکھنے کے لیے ذاتی جیب سے ٹرینوں، ٹراموں اور ٹیکسیوں میں سفر کرنا پڑتا، انہیں بھی 10 روزہ دورے کے لیے 8 چھٹیاں لینا پڑتی۔ ہاں، اگر یہ سویڈن ہوتا تو آج دنیا ہمیں ایسی قوم نہ کہہ رہی ہوتی جو مانگے کی شراب بھی ہیرے جڑے پیالوں میں پیتی ہے۔ اگر یہ سویڈن ہوتا، کاش یہ سویڈن ہوتا۔